إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریکی ذات اقدس ہیں، جو اپنی ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں، اپنی صفات، اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ ہمہ قسم کی عبادات، قولی، فعلی، مالی، بدنی، یا ایسی عبادت جو ان سب سے مرکب ہو، معمولی سے معمولی ہو یا بڑی سے بڑی عبادت ہو، وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ مالک الملک کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کسی اور کو شامل کرنا، حصے دار بنانا، اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات میں اور عبادات میں کسی اور کو حصے دار قرار دینا، دنیا کا نظام اور معاملات کو چلانے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دینا، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، دعا، رکوع، سجود، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عظمت کو، عقیدت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے نام کا ادا کرنا، یہ اللہ کے قرآن کے مطابق، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات کے مطابق بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے۔ اسلام ایسی سوچ کو، ایسی فکر کو، ایسے انداز کو، ایسے کردار کو شرک کے نام سے تعبیر کرتا ہے، اور شرک کے حوالے سے آپ قرآن مجید کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ خالق ارض و سما نے
شرک کا ارتکاب کرنے والا انسان، اس کے متعلق کیا فرمایا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کے اس نظریہ کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی وقعت کیا رہ جاتی ہے، یہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سب چیزیں یہاں پر واضح ہو جائیں گی۔ اللہ ایسے شخص کے بارے میں واضح فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے معاف نہیں کرنا، جنت میں نے اس پر حرام کر دی ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، یہ گندا اور پلید ہے، بیت اللہ کے قریب آنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ایسے انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر ہم سب اسلام کو بطور دین کے جب قبول کرتے ہیں تو ہمیں ایک کلمہ بولنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور اس کے اقرار کے لیے ہمیں کہا